وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے یا یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تیری فقر سے، والقلت اور قلت سے، والذلہ اور ذلت سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ اور میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں مظلوم بن جاؤں، کوئی مجھ پر ظلم کرے، اور میں اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظالم بن جاؤں اور دوسروں پر ظلم کروں۔ اس دعا میں، اس حدیث مبارکہ میں بنیادی طور پر 5 چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ان 5 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ فقر ہے، اور معلوم ہے کہ فقر جو ہے وہ مال کی عدم موجودگی یا مال نہ ہونا، وسائل نہ ہونا، مادی وسائل نہ ہونا، اسے فقر کہتے ہیں۔ ایک انسان جس کے پاس روپیہ پیسہ جیسے ہمارا معاشرہ ہے نہ ہو، وسائل نہ ہو، اور اتنی قلت ہو جائے، اتنی کمی ہو جائے کہ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہ ملے، اگر ملے تو انتہائی کم اور قلت میں ہو، انسان مالی طور پر بالکل بے بس اور محتاج ہو جائے، تو یہ فقر کی کیفیت ہے۔ فقر کے حوالے سے یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایک فقر ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، کہ انسان ایسا محتاج ہو جائے کہ روٹی روزی کے چکر میں پڑھ کر اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنے کا خدشہ پیدا ہو جائے، کیونکہ انسان اپنے دین کی حفاظت بھی اور دین کے تقاضوں پر بھی اسی صورت میں عمل کر سکتا ہے جب ایک خاص کیفیت میں اسے اپنے مالی اور مادی مسائل سے فرصت ملے۔ اگر ایک شخص اتنی انتہائی غربت میں چلا جائے کہ اس کو بس ہمہ وقت یہ فکر پڑ جائے کہ روٹی روزی کا کیا بنے گا، بالکل کوئی چیز اس کے پاس نہ رہے، کوئی مال پیسہ، کوئی دمڑی تک نہ رہے، تو اس نے کیا اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے؟ اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ فقر ایک ایسی چیز ہے، بھوک ایک ایسی چیز ہے، غربت ایک ایسی چیز ہے جس سے اس بات کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کفر میں نہ پڑ جائے، اس سے مجبور ہو کر انسان اپنے دین کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اس سے ظاہر بات ہے پناہ مانگنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی۔ ایک اور فقر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اس طرح کے فقیر اور مساکین لوگوں میں سے یا اللہ مجھے بھی کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے۔ یہ وہ فقر نہیں ہے جس کا یہاں فقر ذکر ہوا ہے، یہ وہ فقر ہے جس میں انسان کو ایک طبیعت کے اندر استغنا حاصل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے یا تھوڑا دیا ہے، اس کا دل بھرا ہوا ہے، اس کی آنکھ بھری ہوئی ہے، وہ لوگوں کے وسائل کو دیکھ کر، لوگوں کے مال کو دیکھ کر بس ہر وقت کسی سازش اور حسد میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ نے تھوڑا بھی دیا ہے، اور یہ وہ اس دعا، ایک اور جو حدیث مبارکہ ہے نا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ اگر کوئی شخص اس کیفیت میں اپنے دن کا آغاز کرے کہ اس کی صحت ٹھیک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر عطا کیا ہو، اپنے ایک چھت عطا کیا ہو، اس میں رہتا ہو، اور اس دن کے کھانے کا اگر بندوبست ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے گویا اس کو ساری دنیا دے دی ہے، صرف اس دن کا۔ اگر اس کیفیت میں انسان ہو اور اللہ اس کے اوپر ایک قناعت کی صورت اس کو عطا فرما دے، تو یہ وہ فقر ہے جو بڑا پسندیدہ ہے، بڑا محمود ہے، جس کی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے فقر سے اور ایسی مال کی کمی سے پناہ مانگتے تھے جس سے انسان کو یہ اندیشہ ہو جائے، لاحق ہو جائے کہ وہ شاید اپنے دین سے اور اپنے عقیدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دوسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی والقلہ، اور یہاں یہ قلت سے بھی، اب یہاں یہ ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ فقر بھی ظاہر بات ہے کہ کسی مال کا نہ ہونا، مال کی قلت یا کمی،
اور پھر آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ، اور میں قلت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قلت جو ہے اس کا وسیع تر مفہوم ہے۔ قلت سے مراد مال کی کمی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ فقر کا ذکر ہو گیا ہے تو وہ مفہوم وہاں پر موجود ہے۔ یہاں قلت سے مراد اس حدیث مبارکہ یا دعا کے دوسرے ٹکڑے میں یہ خیر کی قلت ہے کہ انسان بھلائی سے محروم ہو جائے، یا اس کو بالکل بھلائی سے محروم ہونے کی پناہ مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ کسی بھی قسم کی بھلائی، چاہے چھوٹی سی بھلائی ہو یا بڑی بھلائی ہو، انسان خیر اور بھلائی کے کسی بھی کام سے بالکل ہی نہ چلا جائے۔ اس بات سے بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ خیر جو ہے یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور انسان بسا اوقات اپنی طبیعت کے اندر جو بخل، اس کی طبیعت کے اندر جو کنجوسی ہوتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے خیر کے کاموں کو بھی نہیں کرتا، کر سکتا ہے نہیں کرتا۔ مثلا دیکھیں، ایک چھوٹا سا کام ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے چہرے پر مسکراہٹ لے کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب کسی شخص کو اگر اس بات کی توفیق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خیر سے محروم ہو گیا نا۔ کسی مسلمان بھائی کے لیے مدد کرنا، راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دینا، یہ وہ چیزیں جس پر انسان کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اگر انسان کو اس چیز کی توجہ بھی نہ حاصل ہو، اگر یہ خیال بھی نہ رہے، تو یہ خیر سے محرومی ہے۔ تو ایسی قلت خیر کی انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں پناہ مانگی اور سکھلائی، وہ کیا ہے؟ والذلہ، کہ یا اللہ میں ذلت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اور ذلت بھی معروف ہے کہ لوگوں کی نظر میں، معاشرے میں انسان بے توقیر ہو جائے، اس کی کوئی عزت نہ ہو۔ اور عزت اصل میں کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو عزت تو بنیادی طور پہ اللہ کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، اللہ کے نبی کے لیے عزت ہے، بنیادی طور پر دین پر چلنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ اور پھر جو ہم دعا نہیں پڑھتے یہ اس میں وطروں میں، آج کل تو چونکہ قراء کرام اور ائمہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت، انہ لا یذل من والیت۔ وہاں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جس کو تو اپنا دوست بنا لے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ولا یعز من عادیت، اور جس کو تو دشمن بنا لے، ڈکلیئر کر دے، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو یہ عزت اور ذلت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کی طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ تعلیم دی کہ انسان اللہ سے ذلت سے بھی پناہ مانگے، اس لیے کہ اپنے تئیں بڑا معزز ہو کے پھرتا ہے، بعض اوقات بڑا اکڑ کے چلتا ہے، اور آنن فانن ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ بالکل ذلیل ہو کر معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہیں رہتا۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے عیوب کی پردہ پوشی کی دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے، کہ کچھ پتہ نہیں چلتا، ودن نو ٹائم جسے کہتے ہیں نا، بڑے بڑے باعزت بنے ہوئے جن کو اللہ نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے، وہ ایسے کوئی کام کر جاتے ہیں اور ایسا کوئی بڑا بول دے جاتے ہیں کہ بس ایک دم عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ تو اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ذلت سے بچا کے رکھنا۔ اور پھر آگے چل کے اس حدیث مبارکہ میں دو اور چیزوں سے پناہ مانگی گئی اس دعا میں، کہ یا اللہ مجھے مظلوم بننے سے بھی بچا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان ظلم کسی کا سہے بہت مشکل کام ہے اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے انسان دعا کرے کہ یا اللہ کسی کو ظالم بنا کر مجھ پر مسلط نہ کرنا، مجھے مظلوم نہ بنانا۔ یہ تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، مگر جو اگلی بات کہی گئی نا، آخری چیز جس سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ مجھے کسی پر ظلم کرنے سے بچا، مجھے ظالم بننے سے بچا۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ویسے تو بڑی بے سند قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ایسی حدیثیں سناتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی کمال کی کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ ان کی کلپ وغیرہ سنا تو ایک بات بڑی کمال کی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ظالم تو ظالم ہے ہی ہے، مظلوم بھی ظالم بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بڑی غور کی ہے، بڑی کمال کی۔ کوئی بھی نقطے کی اچھی بات کرے نا تو دانائی کی بات اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پک کرنا چاہیے کہ ظالم تو خیر ظالم ہے ہی ہے، ہم ایک ایسی چکر میں پھنس گئے ہیں اور ایک ایسے بدنصیب معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے اور ایسا فساد پیدا کہ جو مظلوم ہیں وہ اپنی جگہ بھی ظالم بنے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور گھر گھر کی یہ کہانی ہے، یہ ساس بہو کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جس کا جہاں بس چلتا ہے وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں۔
دفتروں میں کام کرنے والے بالکل ادنا درجے کے ملازم، وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جس کو تھوڑا سا اختیار ملتا ہے وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظلم کرنے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ یا اللہ مجھے ظالم بننے سے بچا، اس کیفیت میں آنے سے بچا کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے اور یہ اس دعا کو یاد کرے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اس دعا کو یاد کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب۔